نواز صاحبہ سے آپ ان کی زبان سے گالم گلوچ، سخت گفتگو، یہ چیزیں زہریلی باتیں نکال دیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی جب کمپین کریں گی آگے کیا بتائیں گی کہ یہ 11 ماہ میں کیا کیا ان کے چچا نے، ان کے والد نے کیا کیا، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہوئی حکومت لینے سے لے کے حکومت چلانے تک ہر چیز میں نواز شریف آن بورڈ تھے. نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آن بورڈ نہیں تھے، ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوا ہے، یہ اقتدار لینے سے لے کے اور آگے اقتدار چلانے تک، اور ہر چیز میں وہ آن بورڈ تھے. یہ اب ایک نیا بیانیہ یہ بھی بنایا جائے گا میاں صاحب تو بیچارے بھولے ہیں، سادہ ہیں بیچارے، پتہ نہیں کانوں سے نوالے لیتے ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سوئے ہوئے تھے تو یہ سارے فیصلے ہو گئے. ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں میاں نواز شریف کی مشاورت، مرضی، اپروول شامل تھی. اب دیکھیں ان کو اس بیانیے کا کسی صورت بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اب ایک چیز اور یہ ہوگی کہ یہ جب یہ کریں گے تو ان کے پاس پہلے تو یہ 11 ماہ کا حساب دیں گے نا، 10-11 ماہ کا، کہ اگر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ غلط تھے، آپ کو پہلے پتا تھا، یہ میاں نواز شریف کو میں نے سنایا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، جنرل فیض آپ کو حساب دینا ہوگا. جب شباز شریف وزیر اعظم بنے تو جنرل فیض کور کمانڈر تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو کیوں نہیں آپ نے ان کا احتساب کیا اگر وہ اتنے غلط تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر باجوہ صاحب، یہ تو ان کی تقریریں جو ہیں یہ 2018 کے حوالے سے میاں نواز شریف کے 17 اور 18 کے حوالے سے، تو آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں دیا تھا؟ ان کی ایکسٹینشن کی قانون سازی کے اوپر ووٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ مریم نواز صاحبہ سے جب سوال ہوا تو نیکسٹ کوشچن پلیز کیوں کیا؟ آپ نے زبان کیوں نہیں کھولی باجوہ صاحب کے خلاف جب آپ اقتدار میں آئیں؟ اب آپ جو ہے، آپ سے ہوا کچھ نہیں ہے، آپ نے ملک تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باجوہ صاحب کو گالیاں دے کے اور آپ بری ذمہ ہو جائیں گے؟ آپ یہ میاں نواز شریف جو ہے وہ خود وہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا باتیں کرتے رہے. میاں نواز شریف نے پارٹی کو حکم دیا کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ان کو کچھ نہیں کہنا، اور ساری چیزیں. اور اس کا دیکھیں، ان کو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے سے اب نون لیگ کیا کہتی ہے. پہلے میں نون لیگ کا بتا دیتا ہوں. نون لیگ کے ایک بندے سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ادارہ ریئیکٹ کرے گا، ادارہ ریئیکٹ کرے گا، آپ کو نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ادارہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. میں نے کہا کوئی نہیں کرے گا. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بنوانا چاہتے تھے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ باجوہ صاحب نے آخری لمحے تک جو ہے وہ ریزسٹ کیا. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ باجوہ صاحب تو خود ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور وہ مارچ تک کنٹینیو کرنا چاہتے تھے کم از کم، اور باجوہ صاحب جو ہے وہ ان کو بنانا بھی نہیں چاہتے تھے، باجوہ صاحب کسی اور کو بنانا چاہتے تھے. تو نون لیگ کہتی ہے کہ جب عاصم منیر صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ باجوہ صاحب ان کو نہیں بنانا چاہتے تھے تو جو ہے وہ کیوں عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے. دوسرا، نون لیگ کے سورسز یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی میں ایک اہم شخصیت کو، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ایک اور شخصیت کو باجوہ صاحب چینج کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر پائے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں ریئیکٹ کرے گا، آئی ایس آئی کیوں ریئیکٹ کرے گی باجوہ صاحب کو جب نون لیگ گالیاں دے گی تو وہ بھی ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو نون لیگ کانفیڈنٹ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ نہیں کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ باجوہ صاحب کا ذکر کریں گے، اور فیض صاحب کا تو وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب پہ تو ادارہ بالکل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، کیونکہ وہ فیض صاحب کے تو پہلے اختلافات، تنازعات، وہ چاہے موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ہوں یا ڈی جی آئی ہوں، وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے اوپر بھی ادارہ بالکل ریئیکٹ نہیں کرے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب نون لیگ تو بینیفیشری ہے اس سارے ریجیم چینج اور ان ساری چیزوں کا، اور جب یہ باجوہ صاحب کو یہ بھی ٹارگیٹ کریں گے، عمران خان پہلے، عمران خان نے تو اسٹیبلش کر دی ہیں چیزیں تاثر کی حد تک، کیونکہ پاکستان میں پرسیپشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور پرسیپشن آپ کے سامنے کیا ہے. تو نون لیگ بھی کرے گی، ڈسکس ادارہ ہوگا، اور ادارہ کم از کم یہ ضرور اس وقت چاہ رہا ہوگا کہ ادارہ جتنا کم ڈسکس ہو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اتنا اچھا ہے، تاکہ وہ چیزوں سے نکلیں اور دوبارہ جو ان کا پروفیشنل کام ہے وہ کریں، اور تھوڑی سی ادارے کی جو ریپیوٹ ہے، جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے، وہ چینج کیے جائیں. تو یہ بھی ادارے کو گندا کر رہے ہوں گے. پہلے چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ جو نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ بالکل ادارہ ریئیکٹ نہیں کرے گا یا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور بہت سے یہاں پہ کور کمانڈر ایسے بیٹھے ہیں جن کو باجوہ صاحب نے پروموٹ کیا، اور پھر بات وہی ہے کہ نون لیگ جو بینیفیشری ہے اس سارے کا، جو کچھ ٹھیک ہے، جو ان کو اقتدار ملا، انہوں نے آ کے کیسز ختم کروائے، انہوں نے آ کے اور لوٹ مار کیے، تو بینیفیشری ہیں اس سارے کے جو کچھ اپریل میں ہوا. تو اس لیے ایک تو بات ہو گئی یہ. دوسرا، جہاں تک بات ہے کہ اچھا میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایک ہی ہے کہ میں کیوں نہیں آ سکا، میں کیوں نہیں آ سکتا. بس مجھے جو ہے نا وہ باجوہ صاحب کو ایسا کام کرتے کہ جیسے سے میری ویڈیو لنک پہ بات کرواتے اور میں پاکستان آ جاتا. بھائی آپ اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں آ رہے، پہلے آپ عمران خان کی وجہ سے نہیں آتے تھے، تو وہ حکومت میں مریم کہتی تھی زہر دے دے گا عمران خان، قتل کر دے گا میرے والد کو. اب تو نواز شریف کا بھائی اور مریم کا چچا بیٹھا ہے وزیر اعظم، آ جائیں.
اور پہلے تو یہاں پہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، آ جاتے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو یہ ان کو کھوسا صاحب کو ٹارگٹ کرنا جا رہے ہیں، دیکھیں کھوسا صاحب کو ٹارگٹ کریں گے، ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کریں گے تو جو یہ جن کیسز میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہے اس وقت، اور وہ اس بینچ کا حصہ تھے جو عمران خان کے حوالے سے فیصلہ دینے والا تھا۔ نگران جج کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو وہ اعجاز الاحسن صاحب ہیں، نگران جج کہتا ہوں وہ جو نگران ہی کہہ لیں، وہ جو ایک ٹرم یہاں پہ یوز بھی ہوئی، تو وہ اعجاز الاحسن صاحب ہیں۔ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے بعد جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ٹرائل ہو رہا تھا نا اس کو سپروائز کر رہے تھے اعجاز الاحسن صاحب، کیونکہ یہاں تو 50 سال کیسز نہیں چلتے، تو اس میں یہی تھا کہ وہ سپروائز کریں گے تاکہ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اس وقت تو ہر ادارے میں ان کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، ہر ادارے کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا تھا، کوئی ادارہ ان کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے وہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا میں نے اس پہ بھی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ ٹارگٹ کریں گے تو بندیال صاحب بیٹھے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے ہیں اور ججز بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کچھ ایسے ججز بیٹھے ہیں جن کو ثاقب نثار صاحب سپریم کورٹ میں لائے تھے، اور جوڈیشری ٹارگٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، اور جوڈیشری بھی نہیں چاہے گی کہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آگے آ رہے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب بندیال صاحب کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب آ رہے ہیں، اور نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، یا افریدی صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، دو تین اور ججز، وہ کہتے ہیں کہ وہ ججز جو ہیں وہ بھی اب ایک پورا اینٹی ثاقب نثار صاحب ایک وہ ہیں، اور وہ بالکل اس پہ سپریم کورٹ ریئیکٹ اگر کرنا بھی چاہے گی تو سپریم کورٹ کے اندر سے ریزسٹنس ہوگی کہ جی ثاقب نثار صاحب کے معاملے پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور کوئی کنٹمپٹ کوئی چیز نہیں، کوئی معاملہ نہیں، اور وہ اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے کہ قاضی فائز صاحب کا جو گروپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا تگڑا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں، اور وہ خوش ہوگا اس پہ، بلکہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ قاضی فائز صاحب اور ان کے گروپ کی ہمدردیاں ہم حاصل کریں گے ثاقب نثار کو ٹارگٹ کر کے اور کھوسا صاحب کو ٹارگٹ کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ہاں لیکن کھوسا صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے قاضی فائز صاحب نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ آگے کیونکہ قاضی فائز صاحب نے آنا ہے تو ہماری تو تمام آسیں اور امیدیں قاضی فائز سے ہیں کہ آ کے نواز شریف کی نااہلی بھی وہ ختم کریں گے، نواز شریف کے لیے آنا بھی آسان ہوگا قاضی فائز صاحب کے ہوتے ہوئے، اور اسی طرح کا ہمیں ریلیف ملے گا جیسے افتخار محمد چودھری کی عدالت سے ملا تھا کہ سارا وہ جو معاملہ ٹائم بارڈ تھا وہ بھی سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہمیں ریلیف بھی مل گیا۔ تو یہ اس وقت نون لیگ کی حکمت عملی ہے اور یہ نون لیگ چاہ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ نون لیگ کو اس بیانیے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ نون لیگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے بہت پاپولر ہو گئے ہیں، انہوں نے بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کے پاس، نون لیگ کی کارکردگی اور تباہی اور بربادی کا کارڈ اور بیانیہ ان کے ہاتھ میں، ان کا اور پھر چیزیں عمران خان اتنی اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی بات بتاؤں، میں آپ کو یہ بات یعنی میں قسم نہیں کھاتا، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل مغرب کی نماز کے ٹائم کچھ نمازی آ کے بیٹھے، یعنی اس وقت اذان ہونی تھی، نمازی آ کے بیٹھے اور کوئی گیس کے اوپر بات ہوئی کہ گیس نہیں آ رہی ہے اس طرح کا معاملہ، تو ایک نمازی نے آتے ہی جس نے وہ بات کی، کیونکہ مسجد میں بھی گیس نہیں آ رہی تھی اور وہ ساری چیزیں، تو اس نے آتے ہی کہا کہ دیکھیں نا یہ آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، اور باقی جو ہے نا وہ عوام تو ذلیل اور خوار ہو گئی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ جہاں جائیں گے یہی بیانیہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ امریکی سازش والا بیانیہ، ریجیم چینج، ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، انہوں نے آ کے این آر او لیا، انہوں نے آ کے کرپشن کیسز ختم کیے، یہ اپنے لیے آئے تھے، یہ عوام کے لیے نہیں آئے تھے، اور کارکردگی ان کی بدترین ہے، مہنگائی ان کی وجہ سے ہے، تباہی ان کی وجہ سے ہے، برباد، یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اب نون لیگ کچھ بھی کر لے ان سے کچھ نہیں ہونا، بلکہ اس کا ان کو نقصان ہوگا اگر یہ اس طرح سے ادارے کو اور ادارے کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، ادھر جوڈیشری کے سابق لوگوں کو اور موجودہ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ یہ کچھ صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔ کارکردگی اور تباہی اور بربادی کا کارڈ اور بیانیہ ان کے ہاتھ میں، ان کا اور پھر چیزیں عمران خان اتنی اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی بات بتاؤں، میں آپ کو یہ بات یعنی میں قسم نہیں کھاتا، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل مغرب کی نماز کے ٹائم کچھ نمازی آ کے بیٹھے، یعنی اس وقت اذان ہونی تھی، نمازی آ کے بیٹھے اور کوئی گیس کے اوپر بات ہوئی کہ گیس نہیں آ رہی ہے اس طرح کا معاملہ، تو ایک نمازی نے آتے ہی جس نے وہ بات کی، کیونکہ مسجد میں بھی گیس نہیں آ رہی تھی اور وہ ساری چیزیں، تو اس نے آتے ہی کہا کہ
دیکھیں نا یہ آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، اور باقی جو ہے نا وہ عوام تو ذلیل اور خوار ہو گئی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ جہاں جائیں گے یہی بیانیہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ امریکی سازش والا بیانیہ، ریجیم چینج، ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، انہوں نے آ کے این آر او لیا، انہوں نے آ کے کرپشن کیسز ختم کیے، یہ اپنے لیے آئے تھے، یہ عوام کے لیے نہیں آئے تھے، اور کارکردگی ان کی بدترین ہے، مہنگائی ان کی وجہ سے ہے، تباہی ان کی وجہ سے ہے، برباد، یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اب نون لیگ کچھ بھی کر لے ان سے کچھ نہیں ہونا، بلکہ اس کا ان کو نقصان ہوگا اگر یہ اس طرح سے ادارے کو اور ادارے کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، تو جوڈیشری کے سابق لوگوں کو اور موجودہ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، تو ان کو فائدہ نہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ یہ کچھ صورتحال ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔